السلام علیکم، میرا نام عبداللہ ہے اور اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا کہ میں تیر کیسے بناتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ میرے تیر کی لمبائی کتنی ہونی چاہیے۔ میری ڈرا لینتھ 29 انچز ہے، بو ہینڈل کی موٹائی 1.5 انچ ہے اور میں ایرو ٹپ کو کم از کم بو سے 1 انچ آگے رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے میرے تیر کی لمبائی کم از کم 31.5 انچز ہونی چاہیے اور اس کی موٹائی میں 8 ملی میٹر رکھوں گا۔ تیر بنانے کے لیے جب لکڑی کا انتخاب کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کی گرین لائنز بالکل سیدھی ہوں اور اس میں کوئی ناٹس نہ ہوں۔ میں تیر ایش ووڈ سے بنا رہا ہوں۔ ایش ووڈ کے اس پیس کو میں نے 33 انچز پہ کاٹا ہوا ہے۔ اس پیس کو میں نے ضرورت سے 1.5 انچ زیادہ رکھا ہے، جس کی وجہ ہم آگے چل کے دیکھیں گے۔ اب میں اس میں سے 8 سے 8.5 ملی میٹر چوڑے چکور پیسز کاٹوں گا۔ ان کو ہاتھ کی آری سے کاٹنا بہت مشکل کام ہے۔ میرے پاس ٹیبل سا ہے جس پہ میں یہ پیسز بہت آسانی سے کاٹ سکتا ہوں۔ یہ پیسز کسی ترخان سے بھی کٹوائے جا سکتے ہیں، مگر اس بات کا خاص خیال رکھنا ہوگا کہ ان کی موٹائی 8.5 ملی میٹر سے زیادہ نہ ہو، ورنہ ان کو گول کرنا مشکل ہو جائے گا۔ لکڑی کے ان پیسز کو گول کرنے کے لیے میں نے یہ جگ بنائی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے چاہیے سخت لکڑی، رندے کا بلیڈ اور سی کلیمپس۔ لکڑی کے 2 بلاکس جن کی چوڑائی اور لمبائی 4 انچ ہے اور موٹائی 1.5 انچ ایک ساتھ کلیمپ کر کے 8 ملی میٹر کی بٹ سے سیدھا سوراخ کر دیں۔ پھر ان میں سے پہلے بلاک کے کونے کو سوراخ تک کاٹ لیں اور سیم سائڈ کے نیچے کے کونے کو بھی کاٹ لیں، جس طرح آپ اس تصویر میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر دونوں بلاکس کو سوراخ کی سیدھ میں ایک دوسرے کے ساتھ گلو کر دیں۔ گلو کرنے کے بعد پہلے والے بلاک کی طرف سے سوراخ کو ڈرل مشین سے تھوڑا کھلا کر لیں۔ اب بلیڈ کو سیٹ کرنا ہے۔ بلیڈ کو رکھنے کی سب سے اچھی جگہ آپ کو تجربے سے ہی سیکھنی ہوگی۔ اگر بلیڈ کو زیادہ اندر رکھیں گے تو تیر کی موٹائی کم ہو جائے گی، اور اگر زیادہ باہر رکھیں گے تو لکڑی کا پیس جگ میں پھنس کے ٹوٹ جائے گا۔ بلیڈ کو ترچھا رکھنا بھی ضروری ہے۔ میں لکڑی کے چکور پیسز کو اس جگ میں سے بہت تیزی سے گھماتے ہوئے گزارنا چاہتا ہوں، اور اس کام کے لیے میں ڈرل مشین کا استعمال کروں گا، مگر اس سے پہلے لکڑی کے کونوں کو تھوڑا سا گول کرنا ہوگا تاکہ یہ ڈرل چک میں فٹ آ جائیں اور جگ میں سے گزارنا بھی آسان ہو۔ یہ کام کسی بھی کٹر یا چزل سے بھی کیا جا سکتا ہے، مگر مجھے یہ کام رندے سے سب سے آسان لگتا ہے۔ اب لکڑی کو ڈرل چک میں فٹ کرنا ہے۔ جس قدر ہو سکے لکڑی کو ڈرل کی سیدھ میں رکھنے کی کوشش کریں، ورنہ جگ میں سے گزارتے ہوئے وائبریشن کی وجہ سے یہ لکڑی ٹوٹ جائے گی۔ یہ سٹیپ تھوڑا مشکل اور خطرناک ہے، اس لیے گلوز پہننا لازمی ہے۔ لکڑی کو جگ کے سوراخ کی سیدھ میں رکھنا ہے۔ اگر لکڑی گزارتے ہوئے اینگل چینج ہوتا رہا تو تیر کہیں سے موٹا اور کہیں سے پتلا ہو جائے گا۔ ڈرل مشین کو آہستہ چلانا شروع کریں اور فوراً فل سپیڈ پہ لے جائیں۔ میں اپنے بائیں ہاتھ سے لکڑی کی وائبریشن کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آہستہ آہستہ لکڑی کو آگے کرتے رہیں۔ اگر ڈرل مشین کی سپیڈ کم ہوگی یا آپ لکڑی کو جگ میں سے تیزی سے گزارنے کی کوشش کریں گے تو لکڑی بلیڈ میں پھنس کے ٹوٹ جائے گی۔ اس کام کے لیے تھوڑی پریکٹس چاہیے۔ میں نے اس کام میں کافی لکڑیاں توڑی ہیں۔ اس سٹیپ میں اگر جگ سے دھواں اٹھتا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ لکڑی سوراخ میں پھنس رہی ہے اور بلیڈ کو تھوڑا اندر کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ لکڑی تیر کی طرح دکھنے لگی ہے۔ میں اسے ڈرل مشین سے نکالنے سے پہلے تھوڑا ریگمال مار کے سموتھ کر لیتا ہوں۔ تیر کا وہ حصہ جو ڈرل چک کے اندر تھا گول نہیں ہو پاتا، اسی لیے میں نے لکڑی کی لمبائی ضرورت سے زیادہ رکھی تھی۔ اب میں اس حصے سے 1 انچ کاٹ دیتا ہوں۔ جو چکور حصہ رہ گیا ہے وہ آگے چل کے ختم ہو جائے گا۔ اب ایرو نوکس بنانے ہیں۔ اس کے لیے میں پینسل سے ½ انچ پہ نشان لگا لیتا ہوں۔ تیر کو میں ہاتھ کی آری سے بالکل درمیان سے کاٹتا ہوں۔ یہ کٹ پینسل کے نشان تک گہرا ہوتا ہے۔ ریگمال اور پتلی ریتی سے اس کو شیپ دینی ہے۔ باہر سے گولائی دینی ہے اور اندر کی شیپ ایسی رکھنی ہے کہ تیر سٹرنگ پہ کلپ ہو جائے اور ہلکا سا ہاتھ مارنے سے نکل جایا کرے۔ اب تیر پہ پوائنٹ گلو کرنا ہے۔ یہ پوائنٹ علی ایکسپریس یا کسی بھی آن لائن سٹور سے سستا مل جاتا ہے۔ اگر تیر کی موٹائی پوائنٹ سے زیادہ ہو تو کٹر سے تھوڑا سا چھیل لیں۔ فلیچنگ کے لیے میں ڈکٹ ٹیپ کا استعمال کر رہا ہوں۔ میں فلیچنگ کو نوک کی بیس سے 1 انچ اوپر رکھنا چاہتا ہوں تاکہ انگلیوں کے لیے جگہ بن جائے۔ میں اس کا 4.25 انچ کا پیس کاٹ لیتا ہوں اور ایسے فولڈ کرتا ہوں کہ چپکنے والی سائیڈ کا تقریباً 1.25 انچ باہر رہ جائے۔
پھر دونوں سائڈ سے تقریباً ایک سوتر کاٹ لیتا ہوں مگر چپکنے والا حصہ رہنے دیتا ہوں۔ اب اس کے فولڈ ہوئے ہوئے حصے کو کاٹ کے تکون بنا لیتا ہوں، پھر اس کو پینسل کے نشان سے تیر پہ چپکا دیتا ہوں۔ آپ اپنی مرضی سے 2، 3 یا 4 فلیچنگز لگا سکتے ہیں۔ اب یہ تیر تیار ہے۔ میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے سب تیر بالکل ایک جیسے ہوں۔ میں ان کو نمبر کر دیتا ہوں، ان کی لمبائی، وزن اور لچک بھی نوٹ کر لیتا ہوں، اور جس جگہ سے یہ بیلنس ہوتے ہیں وہاں پینسل سے نشان لگا لیتا ہوں۔ اگر کوئی تیر دوسروں سے بہت زیادہ مختلف ہو یا بالکل سیدھا نہ ہو تو اسے یوز نہیں کرتا۔ امید ہے کہ اب آپ بھی اپنے تیر خود بنانے کی کوشش کریں گے۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ کامنٹس کے ذریعے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم کمان بنانا شروع کریں گے۔ اللہ حافظ۔